السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستا بستا رکھے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، امین ثم امین۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ ہیرا میڈم اور وسیم پینڈو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس بات کو سچ کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہنڈیلنے کے لیے اور لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اس تک پہنچ سکے کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ بے وقوف ان کی باتوں سے نہیں بننے والے ہیں۔ جو آج وسیم پینڈو نے جھوٹ بولا ہے اسی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، ایک ایک اس کے جھوٹ کا میں نے جواب دینا ہے اور ان کے جھوٹ کا پردہ میں کس طرح فاش کرتی ہوں آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے، اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک شیئر اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ لازمی پریس کر دینا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو اس کی بہن ہے جس کو نقاب پوش اسینہ کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں اور دوسری بہن فیروزہ کا تو ہیلپنگ چینل ہے۔ فیروزہ نے جی بھر کے لوگوں کو لوٹا، 1-2 ہزار غریب لوگوں کو دینے کے بعد سارا کا سارا پیسہ اس نے اپنے ہی بینک بیلنس میں جمع کروایا۔ آپ لوگوں کے سامنے ساری حقیقت ہے، میری باتوں کا آپ لوگ یقین نہ بھی کریں تو آپ لوگوں کے خود بھی دماغ ہے، عقل ہے، شعور ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ بظاہر جو عمرانیہ ہے فیروزہ کا شور، اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے، یقین کریں کوئی بھی اس کا کام نہیں ہے، اس کی بس یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی کام دھندہ کریں، صرف ہیلپنگ کے نام پر اپنی بیوی کے ساتھ جانا، لوگوں کی ویڈیوز بنانا، پھر ان لوگوں کو بلیک میل کرنا، ان لوگوں کی بچیوں پہ نظر رکھنا، ان کے گھر جانا راشن دینے کے بہانے اور ان کو اپنے جال میں پھنسانا۔ اس کے بعد جب شکاری اس کے جال میں آ جاتا تھا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میری زبان بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، بعد میں ان بچیوں کا کیا شر ہوتا تھا۔ ایک دو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ایسا کیس ہو گیا تھا کہ وہ بیچاری جینے اور مرنے کے درمیان میں آ گئی تھی کیونکہ وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اب اس کو مار کٹائی کر کے عمرانیہ کو گھر سے انہوں نے پکڑ کر ادھر لے گئے اور شاید اس کے نکاح بھی کروایا اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ دوسری بات کہ یہ وسیم پینڈو اپنی بہن سمیرہ کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور آپ لوگوں نے اسی چینل پہ شاید یا وسیم ولاگز کے چینل تھا، اس چینل پہ بھی ویڈیوز اس کی پڑی ہوں گی جب یہ سمیرہ کے ساتھ جاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، لوگوں کو راشن دیتے تھے، خاص کر کے ان کے شکار جو ہے نا یہ شکاری ہائی الرٹ ہو جاتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، زکوٰۃ کا مہینہ، اور یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز بناتے تھے، ہم لوگوں نے آپ کو پیسہ دینا ہے، ہم لوگوں نے آپ کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھانی ہے، اور لوگ جو اوورسیز ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو زکوٰۃ خیرات لوگوں کو دینی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو دیں گے۔ ہر کوئی انسان مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، جب یہ شکاری جو ہے نا پرندوں کے سامنے جس طرح سے اناج ڈالتے ہیں اور پرندہ ان کے شکار میں آ جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے لوگوں کو بھی بہت زیادہ جی بھر کے بیوقوف بنایا۔ آج یہ بندہ کس منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی سے پیسہ نہیں لیا، کبھی بھی میں نے اپنے چینل پہ کوئی ایسی ویڈیوز نہیں بنائی، اب کون بنا رہا ہے؟ ہیرا کی اتنی جرت، آپ بتائیں میرے پیارے بہن بھائیوں، ہیرا کی اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے شوہر اپنے سسرال والوں سے بڑھ کر ان کی بات نہ مان کر جا کے اپنی ماں کی ویڈیو بنائی۔ ہیرا کو ہوشیار کس نے کیا؟ ہیرا کو اس حد تک ٹرینڈ کس نے کیا؟ خود ہیرا کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں موبائل چلانا نہیں جانتی تھی، حالانکہ جو میں نے کل آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا میری دوسرے چینل پہ GZ ورلڈ پہ آپ لوگوں نے ویڈیو وہ پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ادھر بھی اگر نہیں جا کے دیکھی تو ادھر بھی جا کے وزٹ کریں، وہ ویڈیو بھی دیکھیں، میں نے کچھا چھٹا سارا اس کا کھول کے رکھ دیا کہ یہ کس طرح سے ٹک ٹاک پہ آتی تھی لائیو، اور یہ اپنے ماموں کے گھر تھی تب بھی یہ عورت ٹک ٹاک پہ لائیو آتی تھی، اور اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، اور جس سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی دونوں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنی قمیض کا دامن بھی پھیلا کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ اب آ گیا ایک اور، دیکھیں اس کہانی میں ایک اہم موڑ آ گیا ہے کہ جس میں گھر میں جس زمین پر، یہ تو پلاٹ کہتے ہیں نا،
جس زمین پر ہیرا کی امی کا گھر بنا ہوا ہے وہ گھر بھی ہے، وہ پلاٹ بھی لوگوں سے پیسے لے کر لیا گیا ہے، بلکہ اس کی بھی قسط دینی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہیرا کے ابو زندہ تھے کیا ہیرا کے دو دیال والوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا؟ کیا اس کا ابو جب اس کی ماں سے شادی کر کے گھر لے گیا تھا ایک جھونپڑی میں رہتے تھے؟ تب ان کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، رخصت کروا کے بھی اس کا باپ اس کی ماں کو جھونپڑی میں لے کر گیا تھا۔ کوئی بات ماننے والی ہے؟ پہلے اس کا بیان اور تھا، میری ماں کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، میری ماں کی 4 دیواری بھی نہیں ہے، ایک کمرہ میری ماں کا بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے 4 دیواری، ایک کچن، ایک واش روم کے لیے آپ نے مدد کرنی ہے۔ حالانکہ یہ جوان جہان دیکھیں اچھی خاصی اس کی ایج ہو گیا، 20-25 کی تو ہیرا ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اس کا بھائی ہے چھوٹا، کتنا چھوٹا ہوگا، 2 سال ہوگا، 3 سال ہوگا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک لڑکا جوان ہوگا، محنت مزدوری کرنے والا لڑکا ہوگا، اس کو تو کبھی کسی نے دکھایا ہی نہیں۔ ہاں ایک بار جب یہ آئی تھی ادھر تو وہ ان کے گھر میں آیا ہوا تھا، تب ہم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سے جوان ہے، داڑھی مونچھ اس کی ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کام نہ کر سکے۔ اگر اتنا ہی ہے نا تم نے تو اپنے بھائی کو چینل بنا کے دو، تمہارے بھائی کے چینل کی لوگ سپورٹ کریں گے۔ اگر واقعی تمہاری ماں اتنی غریب ہے، تمہارا بھائی اتنا غریب ہے کہ وہ یتیم بچہ ہے، تو لوگ اس کے چینل کی سپورٹ کریں گے، تو اللہ پاک آگے مدد کرنے والا ہے۔ اگر اپنی محنت سے حق حلال سے کماؤ گے تو یقیناً اللہ مدد کرے گا، لیکن اس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا کر، کاسا ہاتھ میں کشکول پکڑ کر یہ لڑکی ہر کسی کے دروازے پہ جا کے ناک کر رہی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، بھیک ہمیں دے دو۔ میرا جو شوہر ہے نا وہ اسی طرح کا ہے، اس کو عادت ہے عورتوں کی کمائی کھانے کی، عورتوں کو آگے کرنے کی، عورتوں کو ٹک ٹاک پہ بٹھانے کی، اور ٹک ٹاک پہ بٹھا کے گفٹروں سے طرح طرح کی باتیں سننے کی۔ اس کو ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ بے شرم انسان ہے۔ اس نے یہی کیا ہے کہ ایک عورت کو گرمی کے میں ایک ماسک پہن کر یہ پریگننٹ عورت سے اس طرح کا ظلم کر رہا ہے، ایک طرح کا یہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ آج کل ہم لوگ جب جاتے ہیں، جو پردہ دار عورتیں ہیں، ہم لوگ گون پہنتے ہیں، ہم لوگ ماسک پہن کر جب بازار میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم لوگ بازار جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بازار جاؤ تو ماسک انسان اتار ہی نہیں سکتا ہے، جو اگر نقاب پہنا وہ بھی اتار نہیں سکتا ہے۔ اتنی شدید گرمی ہے نا کہ انسان کا دم گڑتا ہے ماسک پہنے یا نقاب پہنے ہوئے، کیونکہ پہننا ہے تو پہننا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، لیکن مجبوری کی حالت میں ہم لوگ نکلتے ہیں۔ کبھی شوق سے بازاروں کے چکر نہیں لگائے، کبھی شوق سے بازار نہیں گئے۔ اس موسم میں کوئی بندہ بھی اتنا خوشی کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاتا، وہ عورت جو خاص کر پر گون پہنتی ہیں۔ لیکن یہ ہیرا کو ایسی کیا مصیبت ہے، ہیرا کو ایسی کیا تکلیف ہے؟ اس ٹائم تو چلو جس کا ابو نہیں تھا، یہ بیچاری بچی یتیم تھی، انہوں نے تو اپنا رزق روزی دال روٹی کا جو بھی ہے نا وہ انہوں نے خود ہی کما کے کھانا تھا۔ لیکن اب ایک شوہر والی، وہ نامی گرامی بندہ شہزادہ اس کا، تو اس کو ملکہ بنا کے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ کیوں اس کے ہاتھ میں کشکول اٹھا کے ہر در کی یہ ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ بھیک مانگ رہی ہے؟ صحیح بولا لوگوں نے، جو بھی بولا تمہیں ہیرا صحیح بولا، تم وہ شاطر عورت ہو، وہ مکار عورت ہو نا کہ تم نے سب لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ سونیا تو ہے ہی سادی، لیکن تم بہت چال باز عورت ہو۔ یہی باتیں شیئر کرنی تھی۔ اللہ حافظ۔